ثابت عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي مسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع. وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه ولم يثبت حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. وبه قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال وفي الباب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنے کا بیان. رفع یدین کا مسئلہ مارکۃ الآراء مسائل میں سے ہے جس کے اوپر بعض لوگوں کے اندر واقعی رفع یدین ہو گیا، یعنی ضربہ یضربو کی گردان بھی پڑی گئی. لوگوں کے اندر بڑے سخت اختلافات پیدا ہوئے اور یہ سب کچھ جہالت کی بنیاد پر تھا. اس لیے کہ کسی چیز کی حقیقت کو پورے طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے غلو پیدا ہوتا ہے، اور غلو پیدا ہونے کے بعد بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ رفع یدین کا مارکۃ الآراء مسائل میں سے ہے. یہ رفع یدین نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہوتا ہے. یہ بالاتفاق سنت ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. دوسرا رفع یدین ہے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں دو مسالک معروف اور مشہور ہیں. علامہ عینی نے ذکر کیا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک ہے. اسی طرح سفیان ثوری، امام نخعی، ابن ابی لیلہ، علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، امام شعبی، امام وکی، امام زفر، ان سب کا بھی یہی مسلک ہے. اور امام مالک کی ایک روایت اور ان کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے.
امام ترمذی نے فرمایا کہ بے شمار صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ سفیان ثوری اور حسن ابن حی اور تمام فقہائے کوفہ کا یہی قول ہے، یہی ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی معروف ترین کتاب المدونۃ الکبری، امام مالک کے مذہب کی مستند ترین کتاب، اس کے اندر امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ امام مالک نے کہا لا عارف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ الا فی خفض لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ کہتے ہیں لا عارف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ کیا مانے؟ کہتے ہیں کہ میں رفع یدین کو جانتا نہیں نماز کی تکبیروں میں سے کسی بھی جگہ پر، نہ جھکنے میں نہ اٹھنے میں، مگر افتتاح نماز میں، یعنی تکبیر تحریمہ میں، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ کہیں بھی جھکتے اٹھتے کوئی رفع یدین میں نہیں جانتا۔ یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے، امام مالک کا ڈائریکٹ، سمجھ میں آیا؟ مدونہ ان کے شاگرد کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو امام مالک سے سن کے لکھے تھے۔ جیسے امام محمد نے امام ابو حنیفہ کے اقوال جمع کیے، وہی درجہ ہے المدونۃ الکبریٰ کا کہ امام مالک کے اقوال کو اور ان کی باتوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سوائے تکبیر افتتاح کے کسی اور موقع پر نہ خفض میں نہ رفع میں کہیں بھی تک رفع یدین کو نہیں جانتا۔ یہ بڑا عجیب حوالہ ہے، اس کو یاد رکھو آپ لوگوں کو مدہوش کر دینے والا حوالہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا ہے مدہوش ہونے کی بات؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام مالک پیدا ہوئے مدینے میں، امام مالک نے علم حاصل کیا مدینے ہی میں، درس دیا زندگی بھر مدینے ہی میں، انتقال ہوا مدینے میں، پوری زندگی مدینے میں گزاری۔ مدینے میں اس زمانے میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، سمجھ میں آیا؟ دنیا بھر کے لوگ مدینے میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ مرکز تھا، علم کا مرکز۔ اور پھر اس کے علاوہ حاجیوں کا آنا جانا، عمرے والوں کا آنا جانا، مختلف اور وجوہات سے مکے اور مدینے میں لوگوں کی آمد و رفت کثرت کے ساتھ میں ہوتی تھی۔ وہ امام مالک جو ایسے علاقے میں پلے بڑے، پڑھے پڑھایا، وہ کہتے ہیں کہ میں رفع یدین کو جانتا ہی نہیں، صرف ایک جگہ جانتا ہوں، وہ رفع یدین تکبیر افتتاح میں ہے، اس کے علاوہ کسی تکبیر کو، کسی رفع یدین کو میں نہیں جانتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں جانتا کا مطلب یہاں کوئی رفع یدین نہیں کرتا، یہی نا مطلب کہ انہوں نے کسی کو رفع یدین کرتے ہوئے وہاں نہیں دیکھا، نہ اپنے استادوں کو، نہ اپنے مشائخ کو، نہ وہاں کے جو اور دیگر علماء ہیں ان کو، جو وہاں کے فقہاء ہیں ان کو، جو مدینے میں نماز پڑھانے والے ہیں ان کو، جو مدینے میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کو، جو حاجی آنے و جانے والے ہیں ان کو۔ امام مالک کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں رفع یدین کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا، بہت سال ہو گئے، غیر مقلدین کے رد میں بیان تھا میرا، 2-3 گھنٹے میں نے بیان کیا، اس میں اندر رفع یدین کا ذکر بھی آیا، یہی حوالہ میں نے پیش کیا اور میں نے یہی تفصیل بیان کی کہ امام مالک زندگی بھر وہاں رہ کر وہاں کے مشائخ کو، علماء کو، وہاں کے طریقوں کو، وہاں کی فضا کو، وہاں کے عوام کو، وہاں کے مشائخ کو، سب کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں تو جانتا نہیں،
میں نے کہا آپ دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو آپ کہیں امام مالک جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں نہیں جانتے رفع یدین؟ نہیں جاننے کا کیا مطلب، بہت لوگ کرتے تھے، مدینے میں کرتے تھے، جانتے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی کو ہمت ہے امام مالک کو جھٹلانے کی؟ اگر کوئی یہ کہے تو اسے تو جوتے پڑیں گے، تو معلوم ہوا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ اور اگر ان کو آپ سچا سمجھ لیں تو اس کو مانو کہ مدینے کی پوری فضا میں، پوری زندگی میں امام مالک کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہوا، تو پوری دنیا وہاں کی خالی تھی رفع یدین سے، نہ وہاں کے علماء کرتے تھے، نہ اساتذہ کرتے تھے، نہ مشائخ کرتے تھے، نہ عوام کرتے تھے، نہ وہاں کے ائمہ کرتے تھے، کوئی وہاں نہیں کرتا تھا۔ اسے امام مالک کہتے، میں تو جانتا نہیں، کوئی کرتا ہوگا کہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ اور امام مالک کا جو ہے ایک بہت بڑا اصول یہ تھا کہ وہ مدینے کے تواتر اور مدینے کے توارث پر عمل کرتے تھے، وہاں کی جو فضا میں، جو اسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندگی بھر گزار کر گئے تھے، وہاں پر جو کچھ تھا اسی کو دیکھ کر انہوں نے قبول کیا تھا اور اپنا مسلک بنایا تھا۔ یہ ہے بھائی امام مالک کے اس جملے کی حقیقت، اس کو یاد رکھیں تو بہت کچھ کام آئے۔ میں نے جب بیان کیا اس کی سیڑھیاں وڈیاں پھیلی تھی، اس زمانے میں سیڑھیاں چلتی تھی، یہ تو نہیں تھا موبائل بھی، یہ بھی اس زمانے میں کئی سال پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ تو اس کے چند مہینوں کے بعد ایک اہل حدیث عالم میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کا بیان سنا اور اس میں آپ نے امام مالک کا حوالہ دیا ہے، تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاید ان کو شک تھا یا پتہ نہیں کیا تھا کہ جھوٹ بول دیا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اس وقت مدرسہ یہاں نہیں تھا، وہاں تھا بیلواڑی میں، تو جو میرا وہ دفتر ہے، وہ دفتر میں ادھر کتابیں رکھی ہوئی تھی پوری، ادھر سامنے ہی وہ مدونہ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ مدونہ یہاں ہے، موجود ہے کتب خانے میں 4 جلدوں میں۔ تو میں نے اسی وقت نکال کر ان کے سامنے وہ عبارت نقل کر کے رکھ دی۔ پہلی جلد میں صفحہ نمبر 165 پہ یہ ہے۔ تو میں نے کھول کے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد خوش ہو گئے، خوش ہو کے کہا کہ میں کیا اس کی ایک زیرکس لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا ایک نہیں 10 لیجیے۔ اس کے بعد میں ایک طالب علم کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے اس کی زیرکس منگوا کر ان کو دی۔ جب وہ زیرکس لانے والا زیرکس لانے گیا تو میں ان سے باتیں کرنے لگا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ آپ یہ لینے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں میں بہت غلو ہو گیا ہے رفع یدین کے بارے میں، یہ غیر مقلد بول رہے ہیں، ہمارے لوگوں میں بڑا غلو ہو گیا ہے، حقیقت نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس چھوٹی سی بات کو لے کر بہت بتنگڑ بناتے ہیں۔ میں اس لیے ان کے سامنے یہ حوالہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی وہ بیان سننے کے بعد مجھے بہت شوق ہوا کہ مجھے دیکھنا ہے، حقیقت نہیں ہے تو یہ بہت اہم حوالہ ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بہت اہم حوالہ ہے، اس لیے کہ دیکھو امام مالک کو ساری دنیا سچا سمجھتی ہے، اور یہ کتاب جس کے اندر درج ہے وہ بھی مستند و معتبر، ان کے شاگرد نے ڈائریکٹ ان سے سن کے لکھا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اب امام مالک کو ہم سچا سمجھتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ امام مالک کے پورے دور میں مدینے کی فضا میں رفع یدین نہیں ہوتا تھا۔ کتنی بڑی دلیل ہے، اس لیے میں نے کہا بڑا اہم ترین حوالہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ بات یہ ہو گئی کہ ایک مسلک یہ ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ دوسرا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے۔ یہ مسلک امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، اسحاق بن راہوے کا، ابو ثور کا، ابن جریر طبری کا ہے۔ امام مالک کی ایک روایت یہ ہے لیکن ان کا مذہب نہیں ہے، اور حسن بصری، ابن سیرین، عطا ابن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، قاسم بن محمد، یہ سب حضرات بھی وہ ہیں جنہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک جمہور، ایک بہت بڑا طبقہ رفع یدین کا قائل ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ رفع یدین کا قائل نہیں ہے۔
دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، دونوں طرف بہت اجلہ علماء موجود ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے 2 امام ادھر ہیں، 2 امام ادھر ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رفع یدین کے قائل نہیں ہے، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رفع یدین کے قائل ہیں۔ پھر دیگر علماء ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوئے مسالک۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ ائمہ میں جو اختلاف ہوتا ہے، کبھی تو وہ اختلاف ہوتا ہے دلائل میں تعارض کی وجہ سے، اور کبھی اختلاف ہوتا ہے نص فہمی کی وجہ سے، نص فہمی کا اختلاف۔ یعنی کبھی تو اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ خود دلائل متعارض ہوتے ہیں، کچھ دلیلیں یہ بولتی ہیں، کچھ دلیلیں وہ بتاتی ہیں، تو دلائل کے اختلاف کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف دلیلوں کا نہیں ہوتا، بلکہ دلیلوں کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ ایک امام اس کا یہ مطلب لیتا ہے، ایک امام دوسرا مطلب لیتا ہے۔ جیسے آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ اس میں قرء جو لفظ آیا ہے اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے معنی لیتے ہیں پاکی و طہارت، اور بعض علماء اس کے معنی لیتے ہیں حیض۔ تو اب یہاں نص فہمی میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد طہارت ہے یا اس سے مراد ناپاکی ہے، اس کے اندر اختلاف ہو گیا، لیکن دلیل ہے ایک ہی۔ دلیل میں اختلاف نہیں ہے، دلیل کے سمجھنے میں اختلاف۔ تو 2 طرح کا اختلاف ائمہ میں چلتا ہے۔ یہاں پر جو رفع یدین کے مسئلے میں اختلاف ہے، یہاں پر دلائل میں خود اختلاف ہے۔ بعض دلیلیں بتاتی ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے، اور بعض دلیلیں بتاتی ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ دونوں طرف دلائل کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور پھر اس پر لیدے موجود ہے۔ ایک حدیث ہے، اس پر کلام ہے، اس کی سند پر کلام ہے، اس کے متن پر کلام ہے، یا کسی اور طریقے پر اس پر کلام کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے پر جو ہے سوال جواب، جواب الجواب، پھر اس کا جواب، پھر اس پر سوال، پھر اس پر اشکال، پھر اس کا جواب، یہ بہت طویل سلسلہ چل پڑا ہے اور چلتا رہا ہے ایک زمانے تک۔ لیکن یہاں چونکہ پوری بحثیں اور تمام کے تمام دلائل کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مختصر طور پر کچھ ادھر کی دلیلیں اور کچھ ادھر کی دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، تاکہ وقت ضرورت آپ کے ذہن میں یہ رہیں اور وقت ضرورت کام میں لائیں۔ پہلے تو امام ترمذی نے جو باب قائم کیا ہے اور باب میں جو کچھ بتایا ہے اس کو دیکھ لیجئے، کچھ دلیلیں تو اسی میں مل جائیں گی۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا باب ما جاء فی رفع الیدین عند الرکوع، اور اس کے اندر حدیث بیان کی۔ حدثنا قتیبۃ وابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن سالم عن ابی۔ سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد، ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے، تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کا افتتاح کرتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر ان کو کر لیتے تھے۔ منکبئی کندھے، ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک، کندھوں کے برابر کر لیتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے جب رکوع کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ 3 رفع یدین کا ذکر آ گیا اس میں۔ ایک رفع یدین تکبیر اولیٰ میں، وہ بالاتفاق سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرے رکوع میں جاتے ہوئے اور تیسرے رکوع سے اٹھتے ہوئے، ان دونوں جگہ پر اختلاف ہے، جس کا ابھی آپ نے ذکر سن لیا۔ جو حضرات ائمہ رفع یدین عند الرکوع و رفع یدین عند الرفع من الرکوع کے قائل ہیں،
رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، ان حضرات کی سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی۔ اس کی سند اعلیٰ درجے کی ہے۔ یہ ان سندوں میں سے ایک سند ہے جس کو علماء سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کی کڑی، سونے کی لڑی۔ اس کے تمام راوی بڑے پکے، بڑے سچے، بڑے اعلیٰ درجے کے، حفظ میں، اتقان میں، دیانت میں، امانت میں، ثقافت میں، عدالت میں، سب چیزوں کے اندر بڑے بلند ترین۔ زہری عن سالم عن ابیہ، یہ سند سب سے اعلیٰ مانی جاتی ہے۔ زہری روایت کرے سالم سے اور سالم روایت کرے عبداللہ بن عمر سے، یہ سند ہے سلسلۃ الذہب، اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، یعنی تمام سندوں میں سب سے زیادہ اصح ترین سند اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کو زہری سالم سے روایت کرتے ہو اور سالم عبداللہ بن عمر سے۔ یہ ایسی پکی اور اعلیٰ سند کے ساتھ آئی، اور صحاح ستہ میں، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں تو آپ اس کو پڑھ ہی رہے۔ اس کے بعد میں ہے وزاد ابن ابی عمر فی حدیثہ وکان لا یرفع بین السجدتین۔ امام ترمذی کے دو استاد ہیں، ایک قتیبہ اور ایک ابن ابی عمر۔ ابن ابی عمر نے اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی کیا کہ ابن عمر نے کہا وکان لا یرفع بین السجدتین، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، سجدوں کے درمیان میں رفع یدین نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے پوری حدیث۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو رفع یدین کے قائل ہیں۔ کچھ اور حدیثیں بھی ہیں، آگے دیکھیے۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا الفضل ابن الصباح البغدادی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا الزہری بهذا الاسناد نحو حدیث ابن ابی عمر۔ یہ اسی کی دوسری سند بیان کر دی۔ ابن ابی عمر نے جیسے بیان کیا تھا، یعنی وکان لا یرفع بین السجدتین کے اضافے کے ساتھ، اسی طرح فضل ابن الصباح بغدادی نے بھی روایت کیا ہے، یہ بولنا چاہتے۔ قال امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن عمر وعلی ووائل بن حجر ومالک بن الحویرث وانس وابی ہریرہ وابی حمید وابی اسید وسہل بن سعد ومحمد بن مسلمہ وابی قتادہ وابی موسیٰ الاشعری وجابر وعمیر اللیثی، ان سب سے رفع یدین کے بارے میں حدیثیں آئی، ان تمام صحابہ سے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ کچھ کا یہاں ذکر کیا امام ترمذی نے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، ابن عمر کی جو حدیث اوپر آپ نے پڑھی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبهذا يقول بعض اہل العلم، اور یہی بات فرماتے ہیں بعض اہل علم صحابہ کرام میں سے، جن میں سے ہیں ابن عمر، جابر بن عبداللہ اور ابو ہریرہ اور انس اور ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ، اور تابعین میں سے اسی کے قائل ہیں حسن بصری اور عطا اور طاؤس اور مجاہد اور نافع اور سالم بن عبداللہ اور سعید بن جبیر وغیرہ۔ وَبِهِ يَقُولُ مالک، امام مالک کا نام یہاں لائے۔ میں نے ابھی ان کی عبارت آپ کو سنائی تھی، وہ تو کہتے ہیں لا اعرف رفع الیدین۔ امام مالک کا ذکر کیا، میں نے کہا تھا ایک روایت ہے یہ امام مالک کی رفع یدین کے بارے میں ایک روایت ہے، مذہب نہیں ہے ان کا، مذہب عدم رفع کا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ یاد رکھو، ایک قول یہاں تھا نا، اس کے مطابق انہوں نے کہہ دیا وَبِهِ يَقُولُ مالک، یہی بات کہتے ہیں امام مالک، یعنی فی روایت، ایک روایت میں کہتے ہیں، مسلک نہیں ہے ان کا، اور یہی کہتے ہیں معمر، اوزائی، ابن عیینہ، عبداللہ بن المبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق۔ اب آگے سنیے، وقال عبداللہ بن المبارک قد ثبت حدیث من يرفع يديه
وذکر حدیث الزہری عن سالم عن نبی، اور عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی حدیث ثابت ہے جو رفع دین کرتے ہیں، ثبت حدیث من یرفع، جو لوگ رفع دین کرنے کے قائل ہیں ان کی جو حدیث ہے وہ ثابت شدہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ کہہ کر امام ابن المبارک نے تذکرہ کیا اس حدیث کا جو زہری نے سالم نے اپنے والد سے روایت کی ہے، جو اوپر آپ نے پڑھ لی۔ اور ذکر حدیث الزہری عن سالم عن ابی، یہ ذکرہ کی ضمیر ابن المبارک کی طرف ہے۔ ابن مبارک نے ایک بات تو کہی کہ رفع دین والوں کی حدیث ثابت ہے، پھر کہا وہ حدیث یہ ہے وہ جو سالم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے اس کا ذکر کیا، اور کہا ولم یثبت حدیث ابن مسعود، اور یہ حدیث جو ابن مسعود سے آئی ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ کیا حدیث؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اللہ کے نبی نے رفع دین نہیں کیا مگر صرف شروع میں، تکبیر تحریمہ میں صرف وہیں پر کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ کہہ رہے امام ابن المبارک۔ آگے کہتے ہیں حدثنا بذالک، یہ ابن المبارک کا قول کہاں سے ملا امام ترمذی کو، اس کی سند بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم سے بیان کی احمد ابن عبدہ العاملی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا وہب ابن زمان نے، اور انہوں نے سفیان ابن عبد الملک سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے۔ تو عبداللہ بن مبارک کا یہ قول امام ترمذی کو کون سی سند سے ملا وہ یہاں بیان کر دیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی سمجھے کہ اوٹ پٹانگ بیان کر دیا، نہیں، یہ سند کے ساتھ میں ہے۔ امام ابن المبارک کی یہ بات مجھے اس سند کے ساتھ ملی، تو امام ابن المبارک کا قول ہے رفع دین کی حدیث ثابت ہے۔ لیکن جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف شروع میں رفع دین کیا، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو لیتے ہیں علماء احناف، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف شروع میں رفع دین کیا، پھر دوبارہ کوئی رفع دین پوری نماز میں نہیں کیا۔ علماء احناف کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے، اور وہ حدیث امام ترمذی نے آگے بیان کی۔ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ فی اول مرہ الا فی اول مرہ۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں سے کہا الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، فصلی، کس نے؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ فلم یرفع یدیہ، اور عبداللہ بن مسعود نے رفع دین نہیں کیا، الا فی اول مرہ، مگر شروع میں، شروع کے علاوہ پھر رفع دین نہیں کیا۔ یہ ہے علماء احناف کی دلیل۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یہ جو ہے فنی بات ہے۔ فنی بات یہ ہے کہ علماء احناف نے عبداللہ بن مسعود کی جس حدیث سے رفع دین نہ کرنے پر استدلال کیا ہے وہ حدیث یہ ہے جو ابھی پڑھی گئی۔ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھایا، اور کہا میں حضور کی نماز پڑھ کے تم کو دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا دکھائیے، تب انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اس کے اندر صرف شروع میں رفع دین کیا، کوئی رفع دین اس کے علاوہ نہیں کیا۔ یہ حدیث ثابت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود نے عمل کر کے دکھا کے یہ کہا کہ یہ حضور کا عمل تھا، حضور ایسی نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ اس طرح آئی ہے جیسے اوپر ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ قول میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے
رفع دین نہیں کیا مگر صرف شروع میں. ابن المبارک اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، قولاً یہ ثابت نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے جو عمل کر کے دکھا کے کہا حضور ایسی نماز پڑھتے تھے وہ ثابت ہے. اسی لیے امام ترمذی نے آگے چل کر کہا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن. اگر وہ ثابت نہیں تو حسن کیسا بول سکتے تھے؟ یہاں طالب علموں کو اور بعض ان پڑھ قسم کے لوگوں کو جو فن نہیں جانتے بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حدیث وہ حدیث ایک ہی ہے اور عبداللہ بن مسعود اسی کے بارے میں بول رہے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، وہ قول کے بارے میں بول رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا ہو کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع يديه الا في اول مرہ وهذا الحدیث غیر ثابت. لیکن دوسری حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا في اول مرہ. یہ حدیث ثابت ہے. فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ قولی ہے، یہ عملی ہے. وہ قولی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ثابت نہیں ہے، لیکن جو عمل کر کے انہوں نے دکھایا اور کہا حضور کا عمل ایسا تھا وہ ثابت شدہ حدیث ہے. یہ نہ سمجھنے سے بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے. اب آگے بڑھیے. امام ترمذی کہتے ہیں وحدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال کان مالک بن انس یرى رفع الیدین فی الصلاۃ. یہ ہے آپ کی کتاب میں؟ نہیں ہے یہ آپ کی کتاب. آگے ہے وسمعت الجارود بن معاذ یقول کان سفیان بن عیینہ وعمر بن ہارون والنضر بن شمائل یرفعون ایدیہم اذا افتتحوا الصلاۃ واذا رکعوا واذا رفعوا رؤوسهم. کہتے ہیں یہ سب بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے جب افتتاح صلاۃ کا موقع ہوتا اور جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے اپنے سروں کو اٹھاتے. یہ تو طے شدہ ہے کہ صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی اور باقی علماء ائمہ میں بھی اور آج تک بھی یہ مسئلے میں دونوں طبقے موجود ہیں. رفع دین کرنے والے بھی ہیں، رفع دین نہ کرنے والے بھی ہیں. اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ برابر جاری ہے. اس لیے کچھ حضرات کا نام انہوں نے لیا امام ترمذی نے کہ سفیان بن عیینہ رفع دین کرتے تھے، عمر بن ہارون رفع دین کرتے تھے، نضر بن شمائل رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی. بے شک یہی نہیں، ایسے اور ہزاروں ملیں گے، بلکہ لاکھوں ملیں گے. اور جیسے ادھر لاکھوں ملیں گے ادھر بھی لاکھوں ملیں گے جو رفع دین نہیں کرتے تھے، جو بڑے جلیل القدر ائمہ تھے. صحابہ میں بھی ایسے ہیں، تابعین میں بھی ایسے ہیں، تبع تابعین میں بھی ایسے ہیں، اس کے بعد کے علماء میں بھی ہمیشہ ایسے رہے اور آج تک بھی موجود ہیں. دونوں طرف پلہ برابر برابر ہے. سمجھ میں آیا؟ رہی حدیثیں تو ابھی آپ نے ایک حدیث اوپر پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، جس میں انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو رفع دین کرتے دیکھا افتتاح نماز کے وقت بھی، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی. اور دوسری حدیث ان لوگوں کی جو رفع دین کے قائل نہیں ہیں. کئی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے آئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے لوگوں کو یعنی شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا چاہا تو انہوں نے کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، اس کے بعد نماز پڑھی، اور نماز کا یہ انداز تھا لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. حضور کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے انہوں نے صرف شروع میں رفع دین کیا اور پھر کہیں بھی رفع دین نہیں کیا. نہ رکوع میں کیا، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، نہ سجدے میں جاتے ہوئے کیا، نہ سجدے میں اٹھتے ہوئے کیا، نہ بیچ میں کیا، نہ کہیں اور کیا. یہ علماء احناف نے دلیل دی. سب سے مضبوط دلیل رفع دین کی عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں. اور ترک رفع دین میں سب
امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، لیکن میں آپ کو مزید کچھ حوالے دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں۔ امام ابن حزم ظاہری انہوں نے المحلہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی نے مشکات شریف پر اپنی تعلیقات میں یہ لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ و قابل اعتبار ہیں، اور اس حدیث میں کوئی ایسی خرابی نہیں جس کی وجہ سے اس کو رد کیا جائے۔ ایک تو میں نے ابن حزم ظاہری کا حوالہ دیا جو خود غیر مقلد تھے، دوسرا حوالہ شیخ ناصر الدین البانی کا دیا جو ایک سلفی عالم تھے، انہوں نے مشکات کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور حضرات علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ابن القطان المغربی نے کتاب الوہم والایہام میں اس کی تصحیح کی ہے، اور علامہ عینی نے نخب الافکار میں جو معانی الآثار کی شرح ہے اس میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مشہور محقق عالم علامہ احمد محمد شاکر نے مسند احمد کی تعلیق میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جمہور مالکی علماء بھی اس کی تصحیح کرتے ہیں، جیسے کہ امام انور شاہ کشمیری نے نیل الفقدین میں لکھا ہے، اور علامہ نیموی نے آثار السنن میں اس کا ذکر کیا۔ اتنے سارے حوالے دے دیے ہیں آپ۔ امام ترمذی نے تو صرف حسن کہا، لیکن علامہ ابن حزم ظاہری نے، علامہ عینی نے، ابن دقیق العید نے، ابن القطان نے، اور علامہ محمد شاکر نے، جمہور مالکی علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ البانی صاحب کی عبارت جو مشکات کے حاشیے پہ انہوں نے لکھی ہے وہ پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں والحق انہ حدیث صحیح، کہتے ہیں والحق انہ حدیث صحیح واسنادہ صحیح علی شرط مسلم ولم نجد لمن اعلہ حجتا، ولم نجد لمن اعلہ حجتا، ان لوگوں کی ہم نے کوئی دلیل نہیں پائی جو اس کو معلول قرار دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ان کی عبارت۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آگے بھی ذرا دیکھ لیجئے کیا آ رہا ہے۔ وفی الباب عن البراء بن عازب، اس بارے میں حضرت برا کی حدیث بھی موجود ہے۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، یہی بات بے شمار اہل علم کہتے ہیں، صحابہ میں سے بھی، تابعین میں سے بھی، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ امام ترمذی نے اوپر کہا تھا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، رفع یدین کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہا بعض اہل علم اسی کے قائل ہیں، اور یہاں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، ترک رفع یدین کے قائل بے شمار اہل علم ہیں۔ آپ عربی زبان کی نزاکت کو سمجھتے ہیں تو دونوں
جملوں کے فرق سے محسوس کر سکتے ہیں، وہاں تو کہا بعض اہل علم کہتے ہیں، اور یہاں کہہ رہے غیر واحد۔ غیر واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شمار، اور بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگ۔ ظاہر بات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں۔ قوت و طاقت کس جملے میں ہے اس کا اندازہ کر لیجیے۔ یہاں تک بات ہوئی، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک لطیفہ سن لیجیے آخر میں۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، ایک طرف دیوبندی علماء تھے اور ایک طرف غیر مقلدین حضرات۔ مسئلہ یہی رفع یدین کا تھا، اور اس جلسے میں اجلاس میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی بھی موجود تھے۔ تو سب سے پہلے وہاں غیر مقلد عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی لچھے دار تقریر کی رفع یدین کے عنوان پر، اور اس کے اندر بار بار ایک جملہ کہتے جا رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے کہ رفع یدین کی حدیث 70 صحابہ سے مروی۔ مختلف انداز سے اس جملے کو برابر دوہرا تھا، اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کر رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ 70 صحابہ کرام، معلوم ہے کتنے؟ 70 صحابہ کرام سے مروی۔ یہ ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ لی تو حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مناظر جو اب کھڑے ہونے والے تھے ان سے کہا کہ بھئی تم جا کر اب یہ کہو کہ 70 صحابہ کرام سے رفع یدین کی حدیثیں ثابت ہیں، اور صحابہ 1,24,000 تھے۔ 1,24,000 میں سے 70 صحابہ رفع یدین کے حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ سب عدم رفع یدین۔ بس اتنا کہتے ہی پورا مناظرہ وہیں ختم ہو گیا، آگے بات چل ہی نہیں پائی۔ حالانکہ 70 صحابہ سے نہیں ہیں، لیکن ہیں بہت سے صحابہ سے، اور ادھر بھی بہت سارے صحابہ سے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات